شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک بندہ جب کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ صرف زبان نہیں سیکھتا ہے بلکہ اس زبان کی ثقافت اس میں آ جاتی ہے، اس کی سویلائزیشن اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا ہیپی برتھ ڈے کب ہے؟ کون کہتے ہیں آپ کا ہیپی برتھ ڈے کب ہے؟ تو یہ ہیپی برتھ ڈے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ جو انگریزی زبان وہ پڑھتے ہیں نا اس میں بار بار انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اے فار ایپل بی فار بال، کہتے ہیں نا ایکس فار کرسمس ٹری ہے نا، جس کو ایکسمس ٹری ہم بولتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اچھا اس کے برعکس آپ دیکھیں ہم جب عربی زبان پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں قاف بالقاف قرآن، ہم اسلامی ثقافت پڑھا رہے ہیں، زبان تو ہم عربی پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم اسلامی کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلامی الفاظ اسلامی اصطلاحات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انگریز لوگ ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں تو ان کی جو بنیادی ہم کہہ سکتے ہیں جو بنیادی وجہ ہے انگریزی پڑھانے میں یا جو ان کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اپنی سویلائزیشن کو فروغ دینا، ان کا جو اپنا کلچر ہے اس کو فروغ دینا، اور سب سے بڑھ کر جو کرسچنز لوگ تھے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کرسچینٹی کو عام کیا جائے، کیونکہ ان کا اکثر لٹریچر اس وقت انگریزی میں تھا، اردو میں ان کا نہیں تھا اتنا، ہندی میں ان کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انگریزی کو فروغ دیا۔ اور یہاں ہندوستان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پورا لٹریچر ہے چاہے سنسکرت میں ہے، پرشین میں ہے یا عربک میں ہے، یہ سب کا سب بے وقت اور بے معنی ہے، سب کو پھینک دو۔ اور انہوں نے کہا ہے a shelf of English literature is more worthy than the whole literature in Sanskrit, Persian and Arabic۔ اس طرح کر کے انہوں نے انگریزی کا فروغ کیا اور جو باقی زبانیں تھیں ان کو پس پشت چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ ٹاٹا بائے۔